وہ بھی مانگی نہیں جا رہی. یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہوئی, سمندر میں ڈالے گئے, مچھلی نے آپ کو نگل لیا. تو اب وہاں یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا مانگی تھی, جس کے یہ الفاظ تھے. یہ دعا تھی, اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانکا تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب؟ میرے ساتھ جو یہ کچھ ہو رہا ہے یہ تیرا قصور نہیں ہے, کیونکہ تو ہر عیب سے پاک. یہ تو نے غلط نہیں کیا. انی کنت من الظالمین, میں ہی کیا ہوں, میں ہی غلط ہوں, مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے. تو یہ الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری غلطی کو معاف کر دے, یعنی بزبان حال یہ میسج تھا نا, یہ چھپی ہوئی دعا ہے اس کے اندر کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے ظلم نہیں کیا, غلطی کس کی ہے, میری ہے, میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. کیا مطلب؟ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. فاستجبنا له فاستجاب له فنجیناہ من الغم, ہم نے دعا کو قبول کیا اور ان کو اس غم سے نکالا ہے ہم نے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں جب کوئی غم ہو تو ہم بھی یہ دعا مانگیں جو یونس علیہ السلام نے مانگی تھی, اے اللہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے تیرا قصور نہیں ہے, میں خطاوار ہوں. یہی دعا پڑھنی چاہیے نا, مانگنی چاہیے. دیکھو میرے منہ سے بھی پڑھ نہیں نکل رہا ہے, لیکن ہم یہ دعا جو ہے نا لا الہ الا انت والی, یہ دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے ہیں. 101 دفعہ, 1,00,000 دفعہ, 345 دفعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مانگی نہیں جاتی بلکہ کیا کی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے. جب پڑھی جاتی ہے تو مخصوص دانوں پہ ایک خاص مقدار کو مکمل کرنا ہوتا ہے. اس میں یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, تجھ سے نہیں ہوئی ہے, مجھ سے ہوئی ہے, میں اس غلطی کی تلافی کرتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. ایسا کسی کی کھوپڑی میں تصور بھی, بول دے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتا. تو قرآن اس سے آپ کو اس دعا کے ذریعے جو بتانا چاہ رہا ہے, جو ذہن بنانا چاہ رہا ہے, جو سوچ آپ کے ذہن میں اتارنا چاہ رہا ہے, وہ سوچ بنتی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جلیبیاں مل جائیں گی اس کے بعد آپ کو, کیونکہ ہم بچپن میں یہ وظیفہ پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے. ورد ہوتا تھا آیت کریمہ کا 5 لاکھ بار اور پتہ نہیں 2 لاکھ بار. تو وہ دانے لا کے بوریوں کے بوری مسجد میں بچھائی جاتی تھی, تو اعلان ہوتا تھا تو سارے محلے کے بچے مسجد میں ہم سمیت پہنچ جایا کرتے تھے. اس کے بعد جو گرم گرم جلیبیاں ملتی تھیں ان کی لذت اب تک زبان پہ محسوس ہوتی ہے. وہ جلیبیوں کا مزہ اب کہیں بھی نہیں آیا. ایسی گرم پتہ نہیں کہاں سے بنوا کے لا, مزہ بہت آتا تھا. جلیبی اگر گرم گرم ہو نا تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے. کھا لیا کریں کبھی اپنے خرچے پہ. گوروں کو یہ سہولتیں ان کو کیا پتا ہے یار, دودھ جلیبی کیا ہوتی ہے, جلیبی کیا, تو پیزا بس برگر 2-4 چیزیں ہی ہیں. کھانے کے جو چٹخارے ہندوستانیوں نے لیے ہیں نا, ہندوستانی اور پاکستانی, یہ چٹخارے آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. اور اب گورے بھی انہی کھانوں کے عادی ہو رہے ہیں. جب سے پاکستانی لوگ دنیا میں گئے ہیں نا, انڈین پاکستانی, تو گوروں کو بھی انہوں نے انہی چٹخاروں کا عادی بنا دیا. تو خیر, تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات, رات کے اندھیروں میں اللہ کو پکارا. سمندر کے اندھیرا, مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا. زکریا علیہ السلام
کو اولاد نہیں ملی, بیوی بوڑھی ہو گئی, خود بھی بوڑھے ہو گئے, ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے, اولاد دے دے, اولاد دے دے, اولاد دے دے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ, مجھے تنہا مت چھوڑ, مجھے اولاد چاہیے. فاستجبنا لہ, قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا. آج جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ دعا مانگتا نہیں ہے بلکہ 101 دفعہ پڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ سے دعا کا تعلق قائم کرنا چاہیے ہمیں. سب سے مضبوط بندے اور اللہ کا جو ریلیشن ہے نا, یہ دعا کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بنتا. لیکن جو کام سب سے مقدس ہوتا ہے اس شیطان رکاوٹ بھی سب سے زیادہ بولو اسی میں ڈالتا ہے. شیطان آپ کو کسی عبادت سے اتنا نہیں روکے گا جتنا آپ کو دعا مانگنے سے روکے گا. آپ حیران ہوں گے کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں. شیطان تو دعا مانگنے سے بالکل نہیں روکتا. ہاتھ اٹھاؤ, دعا مانگو, یوں کرو, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی برحمتک یا ارحم الراحمین, پتلی گلی سے نکل لو. صبح شام 25 دفعہ مانگ رہے ہیں, مسجدوں میں بھی مانگتے ہیں, امام 27ویں رات میں بھی ہوتا ہے, ہول سیل کے حساب سے دعائیں چل رہی ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ شیطان آپ کو جتنا دعا سے روکے گا اتنا کسی اور کام سے بولو, کیونکہ جتنا بہترین تعلق اللہ اور بندے کا دعا سے قائم ہوتا ہے اتنا یہ جو چیزیں جوڑنے کے لیے مختلف کیمیکل ہوتے ہیں نا, ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کے لیے مختلف کیا ہوتے ہیں کیمیکل. ایلفی یوز ہوتی ہے, گوند بھی یوز ہوتی ہے, سمت بانڈ استعمال ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا مارکیٹ میں. تو ہر کیمیکل کا ریزلٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. سمت بانڈ سے جوڑیں گے ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہے, ایلفی ذرا سخت ہوتی ہے. میری معلومات کے مطابق ہو سکتا ہے الٹا ہوتا ہو, لیکن ہم جو تجربہ کیا ہے, لوگ بھی ایسے ایسے وہمی ہیں نا. سمت بانڈ بچے دیکھو کیسے بن گئے ہیں. کسی نے کہا سمت بانڈ, اس نے کہا نہیں عبد الصمد بانڈ ہوتا ہے, سمت بانڈ نہیں ہوتا. سمد اللہ کا نام ہے تو اس میں عبد لگانا ضروری ہے. اتنا نہیں ہے بھائی. جو ناؤن ہوتا ہے نا وہ ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے, اس میں چینجنگ نہیں ہوتی. کہ سمت بانڈ کو کیا بنا دیا, جیسے وہ حلیم کو دلیم بنا دیا کہ حلیم اللہ کا نام ہے تو اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے جو ہم کھاتے ہیں. یہ وہمی ہونے کی علامت ہے. وہ اللہ کا نام الگ سینس میں ہے, اور یہ جو دیگ والا حلیم ہے یہ بالکل الگ ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو حلیم کھانے کی چیز ہے وہ حلیم ہی ہے, وہ دلیم نہیں ہے. یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی شیطان ان چیزوں میں لگاتا ہے نا, عمل سے ہٹا کے کس میں لگا دے گا. ایک بات خوب یاد رکھو, ایسا ادب جس سے عمل ہی چھوٹ جائے وہ ادب شریعت میں مطلوب نہیں ہے. اسلام میں حکم ہے نا کہ شاعر اسلام کا ادب کیا جائے, احترام, جیسے بیت اللہ کا ادب کرنا چاہیے, قرآن کا ادب کرنا چاہیے, یہ ہے نا اسلام میں. لیکن اس کی ایک حد ہے. اتنا کہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دینا یہ نہیں ہے اسلام میں. ہم جب قرآن پڑھا کرتے تھے بچپن میں تو کسی نے ہم کو بتا دیا کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. اب وہ پوری کلاس میں نا عجیب طریقے سے باہر نکل رہے ہیں کیونکہ سب بچے قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ایسے نکلنا کہ کسی بھی کی طرف پیٹھ نہ ہو, یہ اچھا خاصا ٹینشن والا کام. تو یہ آپ کو یہاں ملیں گی یہ چیزیں بر صغیر میں. بھائی اتنی ٹینشن میں نہیں ڈالو یار. ٹھیک ہے جان بوجھ کر نہ کریں, لیکن کہیں حرج ہو رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسجدوں میں دیکھ لیں, اگلی صف میں تو لوگ بیٹھ کے تلاوت کر لیتے ہیں, پچھلی میں نہیں کرتے.
کیونکہ پچھلی صف میں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بیٹھا ہوا آدمی